بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل یعنی رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل۔ کتاب الصیام صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل درمیان رات یعنی تہجد کی نماز ہے۔ ظاہر ہے رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک میں تراویح کے علاوہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہ تہجد و قیام اللیل کا اہتمام کریں جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کثرت سے اہتمام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیام اللیل میں اس قدر اور اس کیفیت سے نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا قدم مبارک پر۔ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا۔ کتاب التفسیر صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیر مبارک ورم آ جاتا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر آپ کس قدر زحمت کیوں اٹھاتے ہیں، یعنی کیا ضرورت ہے اس قدر زحمت اٹھانے کی؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا انشق معروف من الصبح ساطع ارانا الهدى بعد العمى قلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع۔ صحیح بخاری ابواب التہجد میں یہ موجود ہے۔ عبداللہ بن رواحہ شعر کے طور پر یہ فرماتے ہیں، اور ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو اللہ کی کتاب اس وقت تک تلاوت کرتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ ارانا الہدی بعد العمی قلوبنا، آپ نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا۔ بہ موقنات انما قال واقع، اس لیے ہمارے دل پورے یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا۔ آپ رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے عبادت میں گزارتے ہیں۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جبکہ مشرکین سے ان کے بستر بھوجل اور مشکل ہو جاتے ہیں اٹھنے کے لیے۔ متفق علیہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتاب الایمان میں یہ روایت ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے راتوں میں نوافل تراویح اور تہجد پڑھے گا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے پہلے یعنی پچھلے جو تمام گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل فرض صیام رمضان وسننت قیامه فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور قیام رمضان میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، لہذا جس نے ایمان کے ساتھ وہ احتسابہ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوگا جیسے پیدائش کے دن تھا،
جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بلا کسی گناہ کا، بلا کسی فعل کا، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے وہ اگرچہ فرض واجب کے درجے میں نہیں، لیکن اس کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین سنتوں اور رمضان المبارک کے اہم ترین عبادتوں میں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوار والد محترم مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ تمام عبادات انسان ہر وقت کر سکتا ہے سوائے 4 عباداتوں کے، لیکن اس کا شمار یہ جو میں نے ابھی بتایا یہ اہم ترین سنتوں، اور والد صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 ہی عبادتیں ہیں کہ انسان اس کو سوائے رمضان کے اور کسی وقت نہیں کر سکتا، فرض روزے اور نماز تراویح۔ روزے تو فرض ہیں، اس کا تو چارہ نہیں ہے، لیکن تراویح آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی وقت بھی نہیں کر سکتے سوائے رمضان میں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ تمام کے سوائے، چونکہ یہ وقتی عبادت ہے، مکانی عبادت نہیں۔ تو رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 رات نماز پڑھائی، پھر اس خوف سے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے چھوڑ دی۔ بعد میں امیر المومنین حضرت سیدنا و سید الامت الاسلامیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باضابطہ جماعت کی ساتھ نماز تراویح کا اہتمام فرمایا، اور صحیح بخاری کتاب التراویح باب فضل من قام رمضان میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی اور سانسوں نے وفا کی تو اگلے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ ہوگا کہ تراویح کی تاریخ کیا ہے، تراویح کی حیثیت کیا ہے، اس کی اصل تعداد کیا ہے، اور یہ لوگ وسوسے اور شکوک و شبہات عوام الناس کے دلوں میں کیوں ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں